الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشا وساء سبيلا صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین، سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک یہ حکم ذکر فرمایا ہے، وہ زنا کی ممانعت ہے۔ دیکھیے، ان احکام کا تذکرہ چل رہا ہے جو منہیات کے قبیل سے ہیں، یعنی جن احکام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرنے سے روکا ہے اور جن احکام کو کرنے سے اللہ رب العزت نے منع کیا ہے، تو ان احکام کا تذکرہ چل رہا ہے۔ اس میں ایک حکم آیا کہ اولاد کی اس کو قتل نہیں کرنا چاہیے، اولاد کو قتل نہیں کرنا چاہیے، نہ ہی اس کی نہ ناداری کے اندیشے سے اور نہ مفلسی کے ڈر سے۔ اولاد کا قتل یہ بالکل حرام ہے، سر دست غربت کی وجہ سے بھی اور مفلسی کے اندیشے کی وجہ سے بھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ضابطہ بیان فرمایا کہ دیکھیے، آپ جس ڈر کی وجہ سے، جس مفلسی کی وجہ سے آپ اولاد کا قتل کرتے ہیں، یاد رکھیے اولاد کو روزی بھی ہم دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ اولاد کے آپ کو بھی ہم روزی دیتے ہیں، تو اولاد کا روزی دینا یہ بھی ہمارا کام ہے اور آپ کو روزی دینا یہ بھی ہمارا کام ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اگلا حکم ذکر فرماتے ہیں کہ زنا کے قریب بھی نہیں پہنچنا چاہیے، اس لیے کہ یہ بے حیا کی بات ہے اور بری بات ہے اور برا راستہ ہے۔ یعنی زنا بھی حرام ہے اور زنا کی طرف دعوت دینے والی چیزیں بھی حرام ہے، مثلا غیر محرم کو بری نظر سے دیکھنا، اسی طرح اس غیر محرم کو چھونا، بات چیت کرنا اور دلچسپی سے غیر محرم کی باتیں سننا۔ اور زنا کی حرمت کی بڑی وجہ جو ہے اس کی بے حیائی ہونا بھی ہے۔ بے حیائی کا عام مفہوم یہ ہے کہ انسان جب انسانیت کی چادر اتار دے، چاہے کھلے بندوں میں اتار دے اور چاہے چھپ کر اتار دے، اور جب حیا گئی تو انسان میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں رہتا ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر فرمایا کہ جب تیری حیا جاتی رہے تو جو چاہے کر، یعنی حیا ہی انسان کے ایک ایسا زیور ہے، جب حیا رہتی ہے تو انسان بے شمار بے حیائی کے کاموں سے بچا رہتا ہے، اور جب بے حیا ہو جاتا ہے، حیا ختم ہو جاتی ہے، تب اس کے سامنے کوئی روک ٹوک کرنے والی چیز نہیں رہتی ہے۔ حیا ہی گناہوں سے انسان کی حفاظت کرتی ہے۔ جب تک حیا کا ساتھ ہے تو شیطان ناکام رہتا ہے، اور جب حیا اٹھ جاتی ہے تو شیطان کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس لیے حیا کا ہونا انسان کے پاس بہت ضروری ہے، اس حیا کو ختم نہیں ہونے دینا چاہیے۔ اسی وجہ سے حیا کو ایمان کی ایک اہم ٹہنی قرار دیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، الحیاء شعبۃ من الایمان۔ اور بے حیائی چونکہ نگاہ سے لے کر قدم تک ہر چیز سے سرزد ہو سکتی ہے، ضروری نہیں عزیزوں کہ صرف بے حیا زنا میں ہی ظاہر ہوتی ہے۔ بے حیائی تو نگاہ سے لے کر قدم تک ہر چیز سے سرزد ہو سکتی ہے۔ احساسات بھی انسان کے بے حیا ہو سکتے ہیں، اور اسی طرح انسان کے ہاتھ اور دست و بازو بھی انسان کے بے حیا ہو سکتے ہیں۔ بے حیائی بالآخر انسان کو وہاں لے جا کر پھینک دیتی ہے اور کھڑا کر دیتی ہے جہاں سے اٹھنا نصیب نہیں ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے نصیب میں زنا کا جو حصہ لکھ دیا گیا ہے وہ اسے پہنچ کر رہتا ہے۔ آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، کانوں کا زنا سننا ہے، زبان کا زنا بات چیت کرنا ہے، ہاتھ کا زنا پکڑنا ہے، پاؤں کا زنا چلنا ہے، اور اسی طرح دل خواہش کرتا ہے اور شرمگاہ اس کی تکمیل کرتی ہے یا باز رہتی ہے۔ زنا کی حرمت کی دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ وہ بدراہی ہے، برا راستہ ہے، اس کی وجہ سے معاشرتی خرابیاں بے شمار پیدا ہو جاتی ہیں، فساد برپا ہوتا ہے اور اتنا پھیلتا ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں رہتی ہے۔ آج معاشرے میں کس قدر فساد اور بگاڑ ہے، سارے کا سارا بھرا ہوا ہے۔ اگر حالات
کی چھان بین کی جائے اور اس کے پیچھے تحقیق کی جائے کہ زیادہ تر واقعات آخر یہ کیوں رونما ہوتے ہیں فساد کے، تو اس کے پیچھے وجہ عزیز یہی نکلے گی کہ زنا کھلے عام ہو رہا ہے۔ اسی وجہ سے اس جرم کو تمام جرائم سے سخت قرار دیا گیا اور اس کی سزا بھی دوسری اور دیگر جرائم سے سخت رکھی گئی ہے، کیونکہ یہ ایک جرم ہی سینکڑوں جرائم پیدا کر دیتا ہے۔ اور احادیث میں زنا پر سخت وعیدیں آئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ایک روایت میں فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کے دن 3 شخص ایسے ہیں کہ جن سے اللہ رب العزت والجلال بات نہیں کریں گے، نہ ان کے گناہوں کو ختم کریں گے اور نہ ان کی طرف نظر رحمت فرمائیں گے، بلکہ ان کو دردناک سزا دیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وہ 3 آدمیوں میں پہلا ایک وہ بوڑھا ہوگا جو زانی ہوگا، زناکار ہوگا، دوسرا ایک جھوٹا حاکم ہوگا جو اپنی حکومت جھوٹ کے بلبوتے پر چلاتا ہوگا، تیسرا ایک ایسا نادار اور مفلس، ایک ایسا غریب آدمی جو گھمنڈ کرنے والا ہوگا۔ تو لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 شخص ایسے ہیں کہ جن سے کل قیامت کے دن اللہ نظر رحمت اٹھا کر نہیں دیکھیں گے۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک روایت میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ زنا کرتے وقت مومن نہیں رہتا، اسی طرح چوری کرنے والا چوری کرتے وقت مومن نہیں رہتا، شراب پینے والا شراب پیتے وقت مومن نہیں رہتا، اور اسی طرح لوٹ کھسوٹ کرنے والا جب یہ کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کو بھی ختم کر دیتے ہیں۔ بلکہ ایسا آدمی کہ جو ایسے کام کرتا ہے جن کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے چند کا ذکر فرمایا، شرابی کا، زانی کا، چوری کا، اور اسی طرح لوٹ کھسوٹ کرنے والا، ڈاکہ زنی کرنے والا، خائن کا جو خیانت کرنے والا ہو، قومی مال میں خیانت کرنے والا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ مومن نہیں رہتے ہیں، پس ان گناہوں سے بچو، ان گناہوں سے بچو۔ یعنی اس حدیث کی شرح میں محدثین فرماتے ہیں، جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان جرائم کے جب ارتکاب کرتے ہیں، یہ چور کرتا ہے، چور جو ہے چوری کرتا ہے، اور زنا کرتا ہے، اس طرح شرابی شراب پیتا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو فرمایا کہ مومن نہیں رہتے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ جس وقت وہ اپنے اس عمل میں مرتکب یعنی ارتکاب کرنے والے ہوتے ہیں تو ایمان ان کے قلب سے نکل کر باہر آ جاتا ہے، پھر جب وہ اس جرم سے فارغ ہو جاتے ہیں تو ایمان واپس لوٹ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ ذکر فرمایا ہے، مسند احمد میں ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زنا کی اجازت چاہی، حاضرین نے اسے ڈانٹ پلائی، خبردار چپ رہو، آپ کیا پوچھتے ہو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے قریب آؤ، تو وہ شخص قریب آ کر بیٹھ گیا جو زنا کی اجازت چاہ رہا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیا تم یہ حرکت اپنی ماں، بیٹی، بہن، پھوپھی، خالہ کے ساتھ پسند کرتا ہے؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ خدا مجھ کو آپ پر قربان کرے، ہرگز نہیں پسند کرتا اس بات کو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تو سوچ دوسرے لوگ بھی اپنی ماؤں، بیٹیوں، بہنوں، پھوپھیوں اور خالوں کے ساتھ یہ فعل گوارا نہیں کرتے ہیں۔ پھر آپ نے دعا فرمائی اس کے لیے، اے اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما اور اس کے دل کو پاک کر اور شرمگاہ کو محفوظ فرما۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دعا کے بعد اس شخص کی یہ حالت ہو گئی کہ کسی عورت وغیرہ کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی اس نے نہیں دیکھا اور نہ دیکھتے تھے۔ اس لیے عزیزوں اس میں اس کی بڑی ممانعت کی گئی ہے کہ زنا کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ اور یاد رکھیے شراب ہے، ناچ گانا ہے، ٹی وی ہے، اور اسی طرح تصاویر ہے، بے پردگی ہے، چوری ہے، شراب ہے، یہ سارے زنا کے ایک چور دروازے ہیں کہ جو زنا کے قریب تک پہنچا دیتے ہیں۔ آدمی کو ان سے بچنا چاہیے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اور زنا کے پاس بھی مت پھٹکو، بلا شبہ وہ بڑی بے حیائی کی بات ہے اور بری راہ ہے، برا راستہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہم سب کو قرآن احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔